دوستوں، خوشی کا تعلق جسم سے نہیں بلکہ جسم جس مقصد کے تحت آپریٹ ہو رہا ہے اس مقصد یا آئیڈیالوجی سے، یعنی کہ یہ جسم آپ کا کس مقصد کے تحت متحرک ہے۔ اس جسم کی جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ کیا اچیو کرنا چاہتی ہے، وہ کیا حاصل کرنا چاہتی ہے، کس چیز کی ڈیولپمنٹ کرنا مقصود حیات ہے۔ اس حوالے سے دو نظریہ حیات ہیں، زندگی جینے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے میکینیکل کانسیپٹ آف لائف، اس کو میں اپنے ویلاگ میں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کر چکا ہوں، لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، لیکن مختصراً اس آئیڈیالوجی کے تحت زندگی سے مراد اس جسم کی زندگی ہے اور موت سے مراد اس جسم کی موت۔ مقصد حیات ہے جسم کے جذبات اور خواہشات کو پورا کرنا، اور جیسے جیسے ہم اپنی خواہشات پوری کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہم خوش ہوتے جائیں گے۔ تو خوشی سے مراد ہوگی حیوانی جسم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کر دینا، اس سے خوش ہو جانا، اور وہ پورے ہوتے ہیں پیسوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نظریے میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں اپنے بعد اپنی اولاد کی شکل میں۔ اس مقصد کے لیے ہم اولاد پیدا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے بعد ہمارا نام روشن کرے، اور اس مقصد کے لیے ہم اور محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جائیداد وراثت میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائیں۔ تو اس آئیڈیالوجی میں خوشی کا تعلق پیسے سے ہوا، یعنی کہ پیسہ ایبسولوٹ ویلیو ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، چاہے کتنی ہی رسوائی مقدر بن جائے، چاہے کتنا ہی لوگوں کا خون کرنا پڑے، چاہے کتنے ہی لوگوں کے حقوق کو ماننا پڑے، بس پیسہ ملنا چاہیے تاکہ میں خوش ہو جاؤں۔ لیکن اس کے برعکس اس آئیڈیالوجی میں سب سے زیادہ ناخوش وہی انسان ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اس پہ چل رہا ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنے اندر کے انسان کو فیس نہیں کر سکتا، یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تاکہ یہ سو سکے۔ انجانی سی اینزائٹی، گھبراہٹ، جس سے بچنے کے لیے مختلف نشے کرتا ہے تاکہ اس کے اندر کے انسان سے کہیں ملاقات نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو لوگ چاہیے، تو پارٹیز وجود میں آ جاتی ہیں۔ پارٹیز دیر تک چلتی ہیں کیونکہ آنے والے دوست بھی اس جیسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ شخص کسی بھی قوم، کسی بھی مذہب میں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو خوشی کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، خوشی کو مادی کثافتوں سے یعنی گاڑی بنگلے وغیرہ سے ڈھونڈتا ہے، لیکن حرام ہے کہ خوشی اس کو مل سکے۔ اس کا دل بے قرار رہتا ہے اور ایک دن یہ دل ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ بے قرار ہی زندہ رہا اور بے قرار ہی بننے کے بعد رہے گا۔ اب دوسری آئیڈیالوجی پر آتے ہیں۔ یہ وہ نظریہ زندگی ہے جو ہمیں اس سے ملا جو ہمارا خالق ہے۔ تو وہی ہمیں بہتر بتا سکتا ہے کہ ہم بحیثیت ایک پروڈکٹ، یعنی انسان بحیثیت پروڈکٹ کیا چیز کیا ہے۔ وہ خالق کائنات کہتا ہے کہ تم جو یہ آواز سن رہے ہو، تم جو سوچ رہے ہو، تم جو دیکھ رہے ہو، جو محسوس کر رہے ہو، یہ ہی ہو تم۔ یہ جسم کا نام نہیں بلکہ یہ تم ہو، باقاعدہ ایک پوری ذات ہو جو اس جسم کے اندر ہے۔ تم روح خداوندی ہو، تم نور ہو مگر حالت تعمیر میں ہو۔ تم کو اپنے اندر نور کا نمود کرنا ہے، تم نے اپنے نور کی نشوونما کرنی ہے اس جسم میں رہ کے۔ اس وجہ سے اس جسم کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی جسم کے ذریعے سے تم اپنی نور کی نشوونما کر سکو گے۔ تو تمہارا جسم تر و توانا ہونا چاہیے تاکہ تمہارا ہر قدم پہ یہ جسم ساتھ دے۔ اگر تم اس نظریہ حیات کو صحیح تسلیم نہیں کرتے تو ذرا دیکھو کائنات کی تمام اشیاء، کیا کسی کو یہ ذات ملی ہے جس کو تم اپنی خودی کہتے ہو؟ پرسنالٹی، سیلف، کریکٹر، ایگو، جو بھی اس کو نام دو، کیا یہ تمہیں کہیں اور نظر آتی ہے انسانوں کے سوا؟ تمہیں حیوانی زندگی، یہ جسمانی زندگی یعنی بشر تو ہر جگہ نظر آئیں گے، لیکن ذات بلندیوں پہ یا تو میں ہوں جو مکمل ترین ہے، اور زمین پہ یعنی پستیوں میں تم ہو جس نے ابھی نشوونما پانی ہے۔ تو تمہارے لیے جو بینچ مارک ہے وہ میری ذات ہے، کیونکہ میری ذات مکمل ترین ہے۔ تو اس وجہ سے میں اپنی ذات کی کچھ صفات تم سے شیئر کر رہا ہوں، وہ صفات جس کو تم نے اس بشری زندگی میں اڈاپٹ کرنا ہے تاکہ تم آگے بڑھتے جاؤ اور اپنے نور کی نشوونما کرتے جاؤ۔ اور اگر تم ایسا کرتے گئے تو اس جسم کی زندگی سے جب تمہارا رشتہ ٹوٹے گا تو چونکہ تم نور ہو، لائٹ کی سپیڈ سے آسمانوں کی بلندیوں کی طرف ٹریول کرو گے، میری طرف آؤ گے، تم ہمیشہ کی ابدی زندگی یا امورٹیلٹی پالو گے۔ لیکن سنو، بلندیوں کی طرف آنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو میں ہوں خدا جو بلند ترین مقام پر ہے۔ میں اس لیے بلند ترین مقام پر ہوں کیونکہ میں صرف دیتا ہوں، لیتا کچھ بھی نہیں۔ تمہاری ذات یا تمہارا نور اس بشری جسم کے اندر ہے۔ تو بہرحال
جو بشری ضروریات ہیں وہ بھی تمہیں پوری کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے تم زیادہ سے زیادہ حلال راستے سے کمانے کی کوشش کیے جاؤ۔ تم کائنات کو دیکھو، یہ کائنات ملائکہ چلا رہے ہیں جو کہ کائناتی قوتیں، ان سب نے تمہیں سجدہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ایکسٹرنل طاقت نہیں جو تمہیں سجدہ ریز نہیں ہو۔ تو تم اب اپنی کمائی پہ دھیان دو، ان ملائکہ کو استعمال کرو اور اپنی کمائی بڑھاتے جاؤ اور اس کائنات کے حسن میں اضافہ کرتے جاؤ۔ لیکن جو بھی تم کماؤ اس کو پھر نو انسانی کے لیے کھلا رکھو، اپنی ضرورت کا رکھ کر۔ ضرورت تمہاری ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اسلامی معاشرے میں ضرورت کم ہوگی اور نان اسلامی معاشرے میں ضروریات زیادہ ہوں گی۔ تو جو بھی تمہاری ضروریات ہیں وہ اپنا رکھنے کے بعد باقی کا کھلا رکھو نو انسانی کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کمانے کی وہ صلاحیت نہیں رکھتے جو تمہارے پاس ہیں، اور اس وقت تک ان کے لیے اپنی کمائی کھلی رکھو جب تک وہ بھی اس مقام پہ نہ آ جائیں کہ وہ بھی دینے کے قابل ہو جائیں، اور یوں اس زمین میں نور کو سرپلس کرتے جاؤ۔ اور اس طرح ہر وہ ذمہ داری جو میں نے اپنے اوپر عائد کی ہوئی ہے اس کو تم ادا کرتے جاؤ، کیونکہ تم بھی تو نور ہی ہو، تاکہ تمہارے نور میں اضافہ ہوتے جائے۔ اور میری ذمہ داریاں جتنی زیادہ ادا کرو گے اتنا زیادہ نور حاصل کرو گے، اتنا ہی زیادہ فیول اپنی ذات کا حاصل کرو گے۔ اور اگر تمہارا مقصد حیات تمہاری ذات کی ڈیولپمنٹ بن جائے، نور حاصل کرنا بن جائے جو کہ دینے سے ملتا ہے، تو تم زندگی میں اپنے آپ کو پرمسرت پرسکون پانا شروع کر دو گے۔ تمہیں قلبی اطمینان حاصل ہوتا جائے گا، تمہارا ہر خوف ختم ہو جائے گا، تم اس بشری زندگی میں ہر وقت خوش رہو گے۔ اس راستے پہ اگر کوئی جسمانی تکلیف بھی پہنچی تب بھی تم خوش رہو گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ تم کون ہو اور کہاں جانے کی صلاحیت رکھتے ہو اور کہاں جا رہے ہو۔ جس موت سے اور لوگ ڈرتے ہیں تم اس کی تمنا کرو گے تاکہ تم اگلے راؤنڈ میں آ سکو، اور ہو سکتا ہے اس جسمانی زندگی میں تم اتنا نور جمع کر لو، اتنا فیول حاصل کر لو کہ بقول اقبال خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ۔ اگر یہ پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اس ایفرٹ کو پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔